الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، ماہ مبارک کا آج کے اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ، جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں ماہ رمضان کو۔ حقیقت یہ نہیں ہے رمضان پھر آئے گا آئندہ، البتہ یہ معلوم نہیں ہم میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان ہم میں سے کس کو آج الوداع کرنے جا رہا ہے، جس کا یہ آخری رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ مسلسل جمعہ کے ان خطابات میں چند باتوں کی طرف جو میں نے آپ کی توجہ مبذول کی ہے، آج جب ہم اس آخری جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے یہاں آئے ہیں، اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے، آج میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ تمام عبادات کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ بیان بھی کیا گیا، اور اگر وہ مقصد ہمارے سامنے نہ ہو، نماز کس لیے ہے، روزہ کس لیے ہے، زکوٰۃ کس لیے ہے، حج کس لیے ہے، اگر بغیر سوچے سمجھے ہم نے یہ عبادات انجام دیں، تو پھر وہی بات پھر یاد رکھیے، اللہ بچائے ہمیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والے کی مثال جنگلی گدھے کی سی ہے جسے چکی میں لگایا جاتا ہے۔ یہ مثل کوہل داند ونن چھ اپنی بولِ منز، اس کوہل پکناون چھو تمشن خبری آسن میرا مالک کیوں مجھے چلا رہا ہے۔ لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے نماز ہم نے ادا کی کیوں کی، کیا اس کا جو فائدہ تھا مجھے ملا۔ اسی طرح سے اگر آج ہم اپنے اعتبار سے الوداع کرنے جا رہے ماہ مبارک کو، روزہ ہم نے رکھا، کیا روزوں کا جو فائدہ ہمیں ملنا تھا ملا؟ ہم اپنے ذرا اس اعتبار سے
اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اس تقوی کا جائزہ لیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے اندر تقوی آ جائے گا روزوں کے ذریعے، خدا خوفی آ جائے گی۔ کتنی آئی؟ بڑے ادب سے کہوں گا کہ سارے ہم میں سے، مجھے آپ کوئی الگ نہ سمجھیں، ہم سب اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کیا کوئی تبدیلی آئی؟ کیا رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی ایمان کی، کیا رمضان گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مقام پہ ہم کھڑے ہیں کہ کچھ ترقی ہوئی ہے؟ آج جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تباہی ہی تباہی ہے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو۔ ہم آج باہر کی دنیا کی طرف کم دیکھیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم خود کتنا بدلے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ بڑے ادب سے کہوں گا کہ آج کا یہ جمعہ ہم سے کہہ رہا ہے، بزبان حال کہہ رہا ہے کہ اپنا جائزہ لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر متنفس، ہر شخص یہ دیکھے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کتنی تیاری کی۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں یہ جو سورہ انفال کی آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی تعریف کی ہے کہ سچا، پکا اور حقیقی مومن کون ہے، جس کے اندر 5 چیزیں ہوں وہی ہے۔ کیا یہ 5 چیزیں ہمارے اندر آ گئی؟ ان 5 چیزوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ اگر یہ ہمارے اندر آ گئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں قبول ہو گئی، اگر ان 5 چیزوں کو ہم نے اپنے اندر پایا۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون، بے شک مومن وہی ہیں، سچے مومن کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، جب انہیں اللہ یاد دلایا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہ خوف سے لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اس میں 3 چیزیں آ گئی، پہلی آیت میں 3 چیزیں آ گئی۔ خدا خوفی ان کے اندر آ جاتی ہے، نمبر 2 ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نمبر 3 یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں، توکل ان کا ہوتا اللہ پہ۔ پھر چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق، اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم خوشی خوشی کر رہے ہیں، ان 5 چیزوں کے کرنے میں ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے یہ 5 کام انجام دینے میں، تو فرمایا یہی لوگ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے حقیقی مومن، یہی ہے سچے اور پکے مومن۔ وہ یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئیں تو آپ سچے مومن۔ لہم درجات، ان کے لیے ہیں بلند درجے، بلند مقامات، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، و مغفرہ، اور ان کے لیے ہے مغفرت،
معافی ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق ہے کریم، عزت والا رزق۔ 5 چیزیں جن کے اندر آ گئی، 3 انعامات ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ان 5 چیزوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، پہلی 3 چیزیں جو ہے ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پہلی 3 چیزیں خدا خوفی، یعنی اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور ایمان میں اضافہ ہونا، اس کا بھی اسی سے دل سے تعلق ہے، اور توکل بھروسہ کرنا اللہ پہ، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ گویا پہلی 3 چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئیں، گویا اس نے اپنے دل کو سنوارا، اور اس کے انعام کے طور پہ اسے کیا ملے گا؟ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا درجہ، اس کا مقام بلند ہوگا اللہ کے ہاں، اس کے درجے بلند ہوں گے اللہ کے ہاں۔ کتنے ہم میں ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس انداز سے اپنے دل کو سنوارا ہے۔ دوسرا مغفرہ، یہ کس کے جواب میں؟ جو وہاں چوتھی چیز فرمائی گئی، نماز، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا تعلق بدن سے ہے۔ بدن سے آپ نماز ادا کریں گے تو آپ نے نماز ادا کی۔ یہ وہ والی نماز نہیں ہے جو ہم کچھ ان جھوٹے فقیروں یا مجذوبوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو خانہ کعبہ سے پڑھ کر آئے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نماز کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، لوگوں کا علاج تو کرتے ہیں، یہ تعویذ وغیرہ تو بانٹتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں آئے، وہ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ سے پڑھ کر آئے۔ تو نماز کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ بدن سے ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی پورا نہیں، جو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہے رزق کریم، ان کو رزق ملے گا، اور کیسا رزق ملے گا؟ کریم، عزت والا رزق انہیں ملے گا، عزت والا رزق جو خرچ کرتے ہیں۔ شان کریمی دیکھیں، ایسا نہیں کہا کہ سب دے دو، کچھ اس میں سے دے دو، جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ اور یہ انفاق جو ہے، اس میں پہلی چیز جو آتی ہے جو ہم پہ فرائض ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا عشر ہے، یہ تو فرض صدقات ہیں، ان میں پہلے یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی یتیم غریب مسکین کی کفالت کے لیے، جو اور چیزیں خرچ کریں گے دین کی اقامت کے لیے، تو وہ اس میں سب آ جاتی ہیں۔ جو خرچ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے میرے پاس انعام ہے، کیا ہے؟ رزق کریم۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل سادہ لفظوں میں، کوئی بھی شخص، اسی لیے قرآن مقدس کی یہاں یاد آ جاتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب دیکھیں کتنا آسان ہے کہ سادہ لفظوں میں 5 چیزیں ہمارے سامنے رکھی، ہم نے خود ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ اور بڑے بڑے انعامات ملے ہیں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں بڑے بڑے انعامات ان کو ملتے ہیں۔ اس وقت چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ہم مختصراً کچھ اشارے کریں گے۔ بخاری میں آپ نے پڑھی ہوگی وہ حدیث جس میں تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ان 3 لوگوں کا، جو 3 لوگ کئی بار یہ آپ نے سنا ہے غار میں پھنسے ہوئے تھے، سامنے چٹان آ گئی تھی، جب بارش ہو رہی تھی، سیلاب آ رہا تھا، وہ ایک غار میں پناہ لی انہوں نے، تو اسی اسنا میں ایک پوری چٹان آگے آ گئی جس کو ہلنے کا کوئی وہ نام نہیں لے رہی، تو کافی بھاری چٹان تھی۔ اب کیا کرتے یہ 3 لوگ؟ انہوں نے سوچا اب تو موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آؤ
ہم اپنی کسی نیکی کو یاد کر کے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کہیں گے کہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. تو پھر ایک شخص نے کہا اپنی والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب میں واپس آتا ہوں، بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص تھا، تو وہاں سے آ کر دودھ دھوتا ہوں، پھر پہلے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بچوں کو کھلاتا ہوں. اس روز والدین سو گئے، خود کہتے ہیں والدین سو گئے. میں نے بیوی نے کہا کہ بچوں کو کھلائیں گے، ہم نے کہا کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو سلا دو. انہیں سلا دیا گیا. یہ والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب خود ان کی آنکھ کھلے گی تو انہیں پیش کروں گا، انہیں جگاؤں گا نہیں، تکلیف نہیں دوں گا. دین کے اس پہلو کی طرف بہت کم ہماری توجہ جاتی ہے. آج ہم والدین کو جھڑکتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کا سبب کیا ہے. رضا رب فی رضا الوالدین، آپ نے سنا ہے حضور کا فرمان ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں، ان کو راضی کر لو. اب دیکھیں کتنا راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. کہا کہ جب والدین یا اپنے والد کی یا والدہ کی جب آنکھ کھل جاتی ہے تو انہیں پیش کرتے ہیں وہ دودھ، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو یا خود کھاتے ہیں. اے اللہ، اگر میں نے صرف تیرے لیے یہ ایسا کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، چٹان کو ہٹا دے. چٹان سرک جاتی ہے. پھر دوسرے شخص نے کہا کہ میری ایک بہن ہے، چچیری بہن تھی، اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی. کہا رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کیا. کہا میں نے ترقی کی، کافی مجھے مال آ گیا میرے پاس. تو قحط سالی کا زمانہ تھا. انہیں جو وہ چچیری بہن ان کی تھی، اسے کھانے کے لالے پڑے، وہ بڑی مجبور ہو گئی، مانگنے کے لیے آئی. اس نے غنیمت جانا کہ اس وقت موقع ہے. کہا میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم نے میری اس تمنا کو پورا کرنا ہے جو برسوں سے میرے سینے میں. وہ انتہائی مجبور تھی، وہ تیار ہو جاتی، رو رہی ہے، سسک رہی ہے، لیکن مجبوری تھی کہ بچے بھوک سے مر رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں عین ٹانگوں کے بیچ بھی بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. اس آیت کو یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا آپ چلے جاؤ، یہ لوگ پیسہ. کہا نہیں، پیسہ کہاں لوں گی میں، کیسے لوں گی. کہا آپ لے جاؤ. پیسہ بھی دیا، کہا یہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. پھر کہا اللہ سے کہ اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے اس وقت کیا تھا تو ہماری مصیبت کو دور کر دے. چٹان اور تھوڑی سی سرک جاتی. یہ واقعات اللہ بچائے کہ ہمارے دل کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ سن کر بھی کوئی تبدیلی ہمارے دلوں میں نہیں آتی. ہمارے دل اس قسم کے بن گئے ہیں گویا پتھر ہیں. روزوں میں بڑا موقع ملتا ہے، بہت موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سنواریں. اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں اضافہ. کسی وقت اس شخص کے دل میں کچھ اور تھا، وہ گناہ کے قریب تھا، لیکن اللہ کا نام آ گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا. ہم نے بھی پورے مہینے میں قرآن سنا یا پڑھا، ان آیات کو ہم نے سنا، کتنا اضافہ ہوا ہمارے ایمان. یہ دیکھنا ہے ہم نے اخلاص کے ساتھ. میں کون ہوتا ہوں تمہیں شرم دلاؤں یا تمہیں ٹوکوں؟ میں نہیں ٹوک سکتا کسی کو، میں آپ کو نہیں ٹوکتا.
ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کتنی تبدیلی آئی ہے، ان آیات کے ذریعے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا۔ پچھلی بار کہا گیا کہ کینہ پرور شخص کی مغفرت نہیں ہوگی شب قدر میں بھی۔ کیا ہم نے اس کینے کو اپنے سینے سے نکالا؟ پچھلی بار یہ بھی کہا گیا کہ قطع تعلق کرنے والے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے والے، ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ اس حدیث پاک کو پڑھا گیا کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہم نے اگر ہمارے بھائی کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا، قطع تعلق کیا تھا، کلام بھی ہم نے روک لیا تھا، جو کہ 3 دن سے زیادہ روکنا بالکل بھی جائز نہیں، کیا ہم نے اس چیز کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا؟ بار بار یہاں سے کہا گیا۔ قرض جو ہمارے کاندھوں پہ ہیں، اس قرض کی کوئی ہم نے فکر کی؟ نئی نئی چیزیں ہم خریدتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہے، پہننے میں کوئی کمی نہیں ہے، نئے نئے ہمارے پروجیکٹس ہیں، لیکن کیا ہم نے قرض اتارنے کی فکر کی؟ کوئی شخص جو ہے، کوئی دکاندار ہمارا جو ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کے چہرے کو کہ کب دے گا، ہمیں بھی آگے دینا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے ہمارے ان کاندھوں سے قرض اتارنے کی کوئی فکر ہے ہمیں؟ ہماری زبان کس حد تک سدھر گئی؟ ہماری آنکھیں کس حد تک سدھر گئیں؟ ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارا تعلق اپنے پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ کیسا ہے؟ ان باتوں کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے۔ کیا اس میں کوئی اضافہ ہو گیا ہمارے ایمان میں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ مومن ہیں؟ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کس قسم کے ایمان کی بات کرتے ہیں؟ ایک ایمان وہ ہے جس کا تذکرہ ہے ہم ایمان مفصل میں یا ایمان مجمل میں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، فلاں فلاں چیز پہ ایمان۔ کہا اس اعتبار سے میں مومن ہوں۔ تو کہا اگر آپ سورہ انفال کی ان آیات کی روشنی میں پوچھتے ہیں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کیا ہوں یا نہیں۔ وہ فکر تھی ان کو، عظیم قسم کے انسان تھے، وہ دیکھ رہے تھے کیا یہ جو ہماری 5 نشانیاں سچے اور پکے مومن کی بتائی گئی ہے، کیا یہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ ہم بس ایک ہی دھن سوار ہے، جہاں بھی ہمارے 2 4 10 بھائی بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی، دیکھو جی فلاں جو ہے اس میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، ہر ایک میں کمی نظر آتی ہے، ہر ایک کی کمیاں ڈھونڈے، کاش وہ سدھر جاتے، کاش ان میں یہ تبدیلی آتی۔ گویا دوسروں کی بہت زیادہ فکر ہے اور دوسروں کی کمیاں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں تو نہیں ہیں۔ اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی شاعر نے کہ اگر ہم اپنا چہرہ کبھی دیکھتے کسی کی کمی ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہمارا ذہن ایسا بنا ہے کہ ہم وہ جو تنقیدی ذہن ہے، تنقید بھی نہیں بلکہ تنقیص، دوسروں کے نقائص، دوسروں کے عیب، ان کو تلاش کرنا۔ ہمیں تو دوسروں کی فکر ہونی چاہیے تھی، نہ صرف خود ہم نے جانا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، بلکہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے، بلکہ ہم اسے دھکا ہی دیتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ آپسی نفرت، بغض، عناد، اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بار بار میں یہاں سے کہتا آئی ہوں، آج پھر یاد دلا دوں گا کہ اگر یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم آج جمعۃ الوداع ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو چیز ہمارے پاس یہ چھوڑ کر جا رہی ہے، جو انعام اس نے ہمیں دیا ہے، جو تحفہ اس نے ہمیں دیا ہے، وہ قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن مقدس کو کھولنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہم زنا کو، چوری کو،
ڈاکے کو، ان کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی نہ کوشش کرنا، اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پیغام دیا ہے پڑھو، اور ہم اس کو رکھتے ہیں طاق میں کہ یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو توفیق ملے بھی پڑھنے کی تو ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا نام سن کر کہیں درس قرآن ہو تو درس قرآن کا نام سن کر ہم بھاگنے لگتے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ اس سے اہم کام ہمیں نظر آتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں۔ لہذا آج جہاں ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں ماہ مبارک کو، ہم اخلاص کے ساتھ پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں کہ اللہ، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے حق ادا نہیں کیا جیسا کہ حق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات بھی یاد ہے، راغب انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس نے روزہ پایا، روزے کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرنا۔ اللہ بچائے کہیں ان میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تک جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی تھی اللہ معاف کرے، اور روزوں کا جو حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اللہ سے ہی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور ہمارے دلوں کے اندر یہ جو 5 صفات آج ہم نے پڑھی قرآن مقدس کی ان چند آیات میں، واقعی ان صفات کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا جب تک نہ اللہ کی تائید حاصل ہو، مگر اللہ کی تائید حاصل کرنا بھی ہمارا کام ہے جب تک نہ ہم گر گڑائیں گے، اس کی اہمیت محسوس کر کے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم ان صفات کے حامل بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔